بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اور بہت سے رشتہ دار اس میت پر زور زور سے روتے ہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ روتے تو ہیں مگر شور مچا کر کے نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ روتے ہیں۔ تو کیا میت پر رونا ناجائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو کس طرح رو سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کرام اور مفتیان عظام کیا فتویٰ جاری کرتے ہیں، اسی کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے فتوے کا رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام سے کسی نے سوال پوچھا ہے، جو کہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا عنوان ہے میت پر رونا جائز ہے یا نہیں۔ سوال: حضرت، کیا میت پر رونا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کس طرح رونا جائز ہے؟ جزاک اللہ۔ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب دیا گیا ہے، آپ خود بھی پڑھ لیجیے اپنی اسکرین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی سے تعلق کی بنا پر اگر اس کی وفات پر آدمی رنجیدہ ہو یا رونا آ جائے تو یہ مذموم نہیں ہے، بلکہ طبعی چیز ہے۔ خود حضرت ابراہیم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم تھیں۔ البتہ نوحہ کر کے رونا یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ نوحہ یہ ہے کہ آدمی واویلا مچا کر خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلانے کے لیے مردے کے اوصاف اور حالات بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین، اس فتوے کا یہ خلاصہ ہوا کہ میت کے اوصاف بیان کر کے رونا یا اس کے حالات کو بڑھا چڑھا کر کے رونا منع ہے اور یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر فرما دیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو میں کسی دوسرے مسئلے کے ساتھ میں۔ تب تک آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔